बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जो मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या मीडिया टॉक की थी, उसका तज्ज़िया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी असेसमेंट ये है कुछ वजूहात की बिना पर कि मरीम नवाज़ जो हैं वो आज झुंझलाहट का शिकार थी मौजूदा सियासी हालात की वजह से, और उसकी कुछ वजूहात थी। वो क्यों झुंझलाहट का शिकार हैं, उनको क्या परेशानी लायक है मरीम नवाज़ को, और किन सवालों को उन्होंने गोल किया है। इससे भी आप तज्ज़िया कर सकते हैं कि उन्होंने चंद सवालों को बिल्कुल जवाब नहीं दिया, गोल कर गई। और क्यों गोल कर गई, क्या वजह होगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ज़रा इस पर हम कुछ बात करते हैं। अगरचे थोड़ी देर हो गई, आज मैं दिन में इस पर बात करना चाहता था, 2-2:30 बजे के करीब मैंने कोशिश की, लेकिन फिर बैक टू बैक आज इतनी मसरूफियत का दिन था कि अब जाके मैं घर पहुंचा हूँ, फारिग हुआ हूँ और अब आपसे बात करने का मौका मिला है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो मरीम पेश हुई, कैप्टन सफदर पेश हुए, अगरचे कोर्ट के अंदर तो उनका मूड खुशगवार था, वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, वो उनके जो दाएं बाएं लोग थे वो भी, उनका भी मूड अच्छा था। जैसे उनके राइट साइड पर परवेज़ रशीद साहब बैठे थे, खैर वो तो थोड़ा संजीदा ही रहते हैं, लेकिन बाएँ जानिब जावेद लतीफ़ थे और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। शायद उसकी वजह ये होगी कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो, उन्होंने चूँकि एक हालिया एक कंट्रोवर्सी में पड़े हैं और बड़ा मीडिया में उनके ऊपर पूरा टॉक शो हुए हैं, और ज़ाहिर है उसका उनका जो, वैसे तो खैर उनकी जो हालिया परफॉर्मेंस है जावेद लतीफ़ साहब की, उनको मरीम नवाज़ के बाएं जानिब नहीं बल्कि दाएं जानिब बैठना चाहिए था। जितना वो सर्व कर रहे हैं पार्टी को, अपने जो भी वो बयानात दे रहे हैं उसको शर्अंगेज़ बयानात ही कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ के थ्रू आउट लेफ़्ट साइड पर बैठे रहे और काफ़ी खुशगवार थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग उनके पास जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लोग उनके पास जाकर कह रहे होंगे कि जावेद लतीफ़ साहब कमाल कर गए हैं, आप छा गए हैं, आजकल तो आप ही का चर्चा हर तरफ चल रहा है। तो काफ़ी उनके गिर्द काफ़ी जो भी लोग आ रहे थे, मरीम से मिलने के लिए आते थे, वो उनसे भी बातचीत करते थे। कैप्टन सफदर भी ख़ुद भी उनके पास गए और जाकर उनसे बात की। अगरचे कैप्टन सफदर को आज पूरे कोर्ट रूम में कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, वो कभी इस कोने में खड़े हो जाते थे, कभी आगे कोने में, कभी मीडिया के पास खड़े हो जाते थे, कभी वकीलों के पास खड़े हो जाते थे, और किसी ने उनको बैठने की दावत नहीं दी कि कैप्टन सफदर साहब आप यहाँ तशरीफ़ रखें। कैप्टन सफदर बेचारे जो है वो मुख्तलिफ़ कोनों में फिरते रहे। लेकिन खैर कैप्टन सफदर का भी मूड अच्छा था, सहाफ़ियों के साथ काफ़ी चुटकुले वो छोड़ते रहे, कई मज़े की बातें करते रहे जो मेरा ख्याल ऑफ द रिकॉर्ड थी, मैं आपसे शेयर नहीं करता। लेकिन बहरहाल काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ, कुछ सहाफ़ियों के साथ और वकीलों के साथ वो आज चुटकुले छोड़ने के मूड में थे। खैर बहरहाल कोर्ट रूम के अंदर जो हुआ है उसकी प्रोसीडिंग्स आपसे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो शेयर कर चुके हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। मुख्तसर इतना कह देता हूँ कि मरीम नवाज़ के हक़ में जाता हुआ केस नज़र आ रहा है, और शायद उनकी सज़ाएँ जो हैं वो जो एहतसाब अदालत से उनको सज़ा मिली थी वो ख़त्म होने के काफ़ी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। जो रिमार्क्स जजेस के आ रहे हैं, जो अमजद परवेज़ कह रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नायब जो है उसने सिर्फ जवाब देना है अमजद परवेज़ की बातों का, और नायब आप जानते हैं कि हालात, हवा का रुख तब्दील हो चुका है, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी शद्दुमत के साथ जो है वो नायब इनकी मुखालफत में खड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहरहाल अभी डेट आएगी तो उस पर बात होगी। लेकिन बहरहाल चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं ज़रा मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि वो आज कुछ झुंझलाहट का शिकार लगी हैं। तो इसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों झुंझलाहट का शिकार होंगी, मसला क्या है उनके साथ। देखें, 2-3 सवाल तो उन्होंने आज वैसे ही लेफ़्ट कर दिए। मसला उनसे मतीउल्लाह जान ने बड़ा अच्छा सवाल किया। मतीउल्लाह जान ने पूछा कि आपने कहा था कि मैं, पिछली मरतबा आपने कहा था कि मैं आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने के गुनाह में शामिल नहीं हूँ, तो आप अब भी इस बार गुनाह में शामिल होंगी या नहीं होंगी? कहने का मतलब यह है कि आप क्या इस मौजूदा चीफ़ को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब ये इसलिए भी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इमरान खान अब अपना नुक्ता नज़र दे चुके हैं, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी जो हैं वो इस हक़ में हैं। वो अलग बात है कि आर्मी चीफ़ ख़ुद एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, क्योंकि DGI-SPR कई मरतबा कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी जो हैं वो, उनकी ख्वाहिश ये है कि एक्सटेंशन दी जाए और उनको रिक्वेस्ट की जाए उनसे कि जी आप ये 1 साल की एक्सटेंशन और कबूल कर लें और उनको मनाया जाए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब नहीं मान रहे, और नवाज़ शरीफ नहीं मान रहे तो मरीम भी नहीं मान रही। लेकिन देखिए कितना क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए था मरीम नवाज़ का, और उनको कहना चाहिए था कि जी बिल्कुल, मैंने कहा था लास्ट टाइम कि ये जो एक्सटेंशन है ये मैंने कहा था कि इस गुनाह में मैं शामिल नहीं थी,
اور یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، جیسے شاہد خاقان عباسی نے کلیئر موقف لیا ہے۔ تو مریم نواز سے اسی کلیئر موقف کی توقع تھی، لیکن مریم نواز نے کہا کہ جی یہ ابھی اس وقت میں یہ بات اٹھے گی تو میں اس پر بات کروں گی، ابھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ حالانکہ بات تو اٹھ چکی ہے، وقت تو بالکل تھوڑا رہ گیا، اور اس وقت سب سے بڑا موضوع ہی یہ سیاسی طور پر بنا ہوا ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، اور خاص طور پر جب عمران خان نے کامران خان کو انٹرویو دے کر تو موضوع ہی یہ بنا دیا ہے۔ تو جب انہوں نے موضوع یہ بنا دیا ہے تو اس وقت یہ موضوع ہے جس پر ان کو بات کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بات نہیں کی، اور اس کو وہ اس سوال کو گول کر گئیں، اور انہوں نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو اس پر بات کریں گے۔ ایک سوال ان سے، اسی سوال کے شاید جواب میں مریم نواز نے ایک اور چیز کہی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے کیسا ان سوئنگر مارا ہے اور ان سوئنگ یارکر مارا ہے۔ تو جو یہ عمران خان نے جب یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کامران خان کے شو میں، تو اگلے دن جو انہوں نے کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بات کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا، جو ہیڈ لائنز میں بھی چلا تھا، عمران خان نے کہا کہ میں نے ان سوئنگ یارکر مارا ہے، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کھیلیں کیسے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سوئنگ یارکر تو مار رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوچ کون ہے، کون آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اب یہ ان سوئنگ یارکر مارو، اب یہ باؤنسر مارو؟ تو کوئی کوچ ہوگا نا جو ایک پلیئر کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کھیلنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا، مریم نواز کا اشارہ کس طرف تھا، اور مریم نواز پہلے بھی جس طرف آج اشارہ کر رہی ہیں پہلے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا چکی ہیں، اور ان کا نام لے کر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکلتی ہیں تو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ جن کو کوچ قرار دے رہی ہیں انہی کا نام لے کر وہ پہلے ان پر کافی تنقید کر چکی ہیں جب وہ دوسرے شہر میں ہوا کرتے تھے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں آج انہوں نے یہ کوچ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج بھی عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے، اور آج بھی عمران خان کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے، آج بھی کوئی اندر سے عمران خان کو سپورٹ دے رہا ہے۔ تو اگین یہ مریم نواز نے ایک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ ایک ڈیوائیڈ انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش اگین مریم صاحبہ نے کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو جھنجھلاہٹ ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا چلیں، خیر میں پہلے تیسری بات بھی کر دوں کہ تیسرا انہوں نے کیا سوال جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ ایک تو ایکسٹینشن والا چھوڑا، دوسرا اور جو ان سے سوال ہوا تھا کہ جی عمران خان جب عوام کو بلاتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، تو اس سوال کو انہوں نے یہیں سے بیچ میں سے اچک لیا اور کہا کہ نہیں بالکل نہیں نکلتے، عمران خان جب عوام کو بلاتے ہیں تو لوگ نہیں نکلتے۔ حالانکہ یہ تو ان کے بدترین مخالف بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس جلسوں میں بہت لوگ آ رہے ہیں اور بڑے بڑے وہ جلسے کر رہے ہیں، اور اب تو ان لوگوں نے بھی شاید کرسیاں گننی چھوڑ دیں جو کہتے تھے فلاپ جلسہ ہے، کیونکہ اس کی گنجائش نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہ جو ویژولز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بڑے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کو انہوں نے لیا ہی نہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ نہیں جی وہ تو پاپولر نہیں ہے، ان کو تو بلاتے ہیں تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ ایک سوال انہوں نے اور چھوڑا، ان کو سمجھ نہیں آئی کیا جواب دیں، ان سے کہا کہ جی آپ نے اتنے برے معاشی حالات ہیں اور آپ نے 70 کی کابینہ بنا لی ہے۔ تو اس پر کوئی کامنٹ نہیں تھا مریم نواز کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں پوچھ کے بتاؤں گی۔ بھائی کیا پوچھ کے بتائیں گی کہ 70 لوگوں کی کابینہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوچھ کے بتائیں گی؟ کیا پوچھ کے بتائیں گی؟ تو اس سوال کی تو خیر وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کریں۔ اچھا، اب یہ جو جھنجھلاہٹ نظر آتی ہے مریم نواز کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے تبصرہ کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، تو ہمارا اندازہ ہے، میرا اندازہ ہے۔ ابھی جو 2-3 دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی کہیں پر ایک اچھی ملاقات ہوئی ہے اور وہ خوشگوار نوٹ پر ہوئی ہے، اس میں کچھ چیزیں طے پا گئی ہیں جو خان کی فیور میں جاتی ہیں، طریقہ کار طے ہونا باقی ہے، تاریخ طے ہونا باقی ہے، الیکشن کی ڈیٹ پر بات ہونا باقی ہے یا ڈیٹ طے ہونا باقی ہے، لیکن اوور آل چیزیں جو ہیں وہ طے پا گئی ہیں۔ اب اس خبر نے مریم نواز کو اور ان کے کیمپ کو یقیناً ایک جھنجھلاہٹ کا شکار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اور لوگ، ان کے ہم خیال یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں تو مشکل فیصلے کرا کے آپ الیکشن میں دھکیل رہے ہیں، تو ہمیں تو آپ نے کہا تھا کہ جی آپ مشکل فیصلے کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں تو آپ ہمیں الیکشن میں دھکیل رہے ہیں۔ تو یہ ان کی پارٹی کے اندر جو فیل موجود ہے کہ جی شاید عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ دوبارہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ آبویسلی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مریم نواز کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے یا ان کو بھی لگتا ہے کہ واقعی عمران خان کی فیور میں چیزیں چند دن میں جانا شروع ہو جائیں گی، تو ایسے میں جو حالات ہیں وہ پی ایم ایل این کے خلاف جائیں گے، کیونکہ الیکشن آج بھی میں نون لیگ کے ایک ایم این اے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابھی شام میں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیر سے بات ہو رہی ہے، تو ڈنر میں نے ایک ان کے ایم این اے کے ساتھ کیا، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ حالات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بہت نازک حالات ہیں، بہت خراب حالات ہیں، حلقوں میں حالات بہت پتلے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ
پہلے الیکشن لڑتے اس صورتحال سے پہلے تو کیا ہوتا، انہوں نے کہا کہ جی ہم گھر بیٹھ کے جیت جاتے اگر عمران خان کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا. اور میں نے کہا آج انہوں نے یہ جو 9 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے حلقے بتائے کہ کہاں جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اطراف کے جو حلقے ہیں انہوں نے بتائے. انہوں نے کہا کہ جی میں یہ والے حلقے تو ہم پکے ہارنے جا رہے ہیں اور شاید 1-2 ان حلقوں میں فائٹ ہو جائے. لیکن جن حلقوں میں وہ فائٹ کا کہہ رہے تھے وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت اور اس وقت ان کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے. تو یہ جو جھنجھلاہٹ ہے یہ نہ صرف مریم بلکہ اس وقت نواز شریف میں، ان کے کیمپ میں، ان کے ہم خیال لوگوں کے اندر یہ ایک واضح طور پر جھنجھلاہٹ پائی جاتی ہے. اور یہی جھنجھلاہٹ آج ان کی گفتگو میں نظر بھی آئی ہے. ایک چیز 1-2 خواہشات کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے. مثلا ان سے جب پوچھا گیا کہ جی پارٹی صدارت کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کی جو صدارت ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو وزیر اعظم ہو اس کو پارٹی کا صدر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو دوسرا کوئی لیڈر ہے اس کو پارٹی کا صدر ہونا چاہیے. تو اس سے یہ ڈیبیٹ بھی اسلام آباد میں پیدا ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے میرا خیال ہے تھوڑی موجود تھی، اور آج اس نے تقویت پکڑی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کی صدارت کی خواہش مند بھی ہیں. جب تک کہ وہ اگلا الیکشن نہیں لڑتی اور وزیر اعظم کی امیدوار نہیں بن جاتی تو وہ پارٹی کے صدر رہنا چاہتی ہیں، تو وہ اس کی خواہش مند بھی ہیں. اور اسی لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے اس سوال کا جواب جو کہ ان سے پوچھا اتنے کلیئرلی نہیں گیا تھا کہ جی پارٹی صدر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ سوچا ہوا تھا اور اہتماماً اس کا جواب دیا. تو اور پھر عمران خان کو فتنہ خان بار بار کہہ کے اس سے لگتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ مریم صاحبہ کے حواس پہ سوار ہیں، کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کو اس وقت مشکل حالات نظر آ رہے ہیں، اور صرف انہی کو نہیں ان کی پارٹی کے اور لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں، اور مشکل حالات نظر آ رہے ہیں. اور ان مشکل حالات میں ظاہر ہے وہ اس سارے کا ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان کو قرار دے رہے ہیں. تو بہرحال ان کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس میں جو کئی سوال انہوں نے چھوڑے ہیں اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پر جو ایکسٹینشن کا سوال تھا تو اس کا جواب نہ دینے سے لگتا ہے جیسے پچھلے دنوں جب یہ سوال بلاول سے ہوا تھا وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے، تو آج مریم سے جب یہ سوال ہوا ہے تو وہ مریم بکھلاہٹ کا شکار ہو گئیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا بیان دینا ہے. اور جو اصولی بیان ہے کہ جی نہیں جی ہم تو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے یا اس کے خلاف ہیں اور اپوائنٹمنٹ کریں گے، یہ جواب مریم کی طرف سے نہیں آیا. اس سے لگتا ہے کہ وہ گو مگو کی کیفیت میں ہیں اور عمران خان نے ان کو مزید گو مگو کی کیفیت میں ڈالا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.